اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 11 فرقان چیپٹر 11 سورہ فیل۔ مکہ میں شروع سے حج ہوتا تھا، کعبے کا طواف ہوتا تھا، لیکن ساتھ میں سب غلط کام بھی ہوتے تھے۔ حج کب سے چلا آ رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج چلا آ رہا تھا۔ تو حج ابھی بھی ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہمیشہ، اور جب حاجی آتے تھے تو قریش قبیلہ جو تھا، قریش قبیلہ کون تھا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس میں سے جو گھرانہ تھا بنو ہاشم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو ایک قبیلہ ہوتا تھا، اور اس میں ان کے جو جس قبیلے کے نام سے قبیلہ ہوتا تھا ان کے جو الگ الگ بیٹے ہوتے تھے، پھر ان کے الگ الگ خاندان ہوتے تھے۔ تو ایک قبیلے میں بہت سارے گھرانے یا خاندان ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم، ہاشم کس کا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد کا نام تھا ہاشم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، اور قریش میں سے بنو ہاشم میں سے تھے۔ تو آپ کے جو دادا تھے وہ سردار تھے، اور کعبے کی کسٹڈی جو تھی وہ قریش کے ہاتھ میں تھی۔ اور جو بھی وہاں حج ہو تو بہت سارے لوگ آتے تھے، تو وہاں میلے لگتے تھے، بہت بزنس ہوتا تھا۔ تو مکہ ایک کمرشل سٹی تھی جس میں بہت لوگوں کا چاروں طرف عربیہ سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ کعبے کی ہونے کی وجہ سے یہ سینٹر پوائنٹ بنا ہوا تھا، سب لوگ اپنے بزنس کے لیے یہاں آتے، مکہ والوں کو خوب فائدہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر یمن کے گورنر ابراہا نے اپنے یہاں کعبے کی شیپ جیسا ایک چرچ بنایا تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر یہاں آنے لگیں، تاکہ انہیں بھی خوب پروفٹ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اوپر سے مکہ کے ایک بدو یعنی ولیج کے رہنے والے نے غصے میں وہاں جا کر گندگی پھیلائی اور آ گیا۔ اس پر ابراہا بہت ناراض ہوا۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مکہ پر اٹیک کرے گا اور کعبے کو ختم کر دے گا۔ اس لیے وہ ایک بڑی آرمی لے کر آیا۔ راستے میں ابو رگال جو مکہ کا رہنے والا تھا، اس نے غداری کی اور پیسوں کی لالچ میں اسے راستہ دکھایا۔ اس کی آرمی میں ڈھیر سارے ہاتھی تھے جو فائٹر ہاتھی تھے، یعنی ٹرینڈ تھے۔ ان ہاتھیوں کا لیڈر تھا اس کا نام تھا محمود۔ ایک ہاتھی لیڈر تھا اور باقی ہاتھی تھے، اور باقی پوری اس کی آرمی تھی۔ اور یہ ہاتھی جو تھے وہ مکہ والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، پہلی بار انہوں نے ہاتھی دیکھا۔ پورے لشکر نے مزدلفہ جو مینا کے پاس ہے جہاں حج ہوتا ہے وہاں اسٹے کیا، انہوں نے وہاں اپنے خیمے لگائے۔ اب اتنا بڑا لشکر تھا، وہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا کہ ہم کعبے کو ختم کر دیں گے، جب ہم کعبے کو ختم کریں گے تو لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے اور پھر ہمارے یہاں آئیں گے۔ مکہ والوں کو پریشان کرنے کے لیے لوگوں کے اونٹوں کو بھی پکڑ لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ سب جا کر پہاڑوں میں چھپ جائیں اور اپنی جان بچائیں۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کہا کہ سب اپنی اپنی جان بچاؤ اور پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ جس کا کعبہ ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کعبے کی حفاظت کریں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ کعبہ کیا چیز ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے۔ اب اس میں یہ عبد المطلب کے انہوں نے 200 اونٹ بھی پکڑ لیے تھے ابراہا نے۔ مکہ والے بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھا تھا، وہ بھی فائٹر ہاتھی جو چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ جب ابراہا نے عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان سے ملنے جائیں گے۔ وہ ابراہا سے ملے، ان کی بہت امپریسو پرسنالٹی تھی۔ ابراہا کو بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کو چھوڑ دیں، اور ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ رب بچائے گا کعبے کو۔ یعنی ابراہا کو لگا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں تو یہ مجھ سے کچھ
بات کرنے آئے ہیں کہ میں کعبے پہ حملہ نہ کروں، لیکن وہ تو اپنے اونٹ مانگ رہے تھے کہ ہمارے اونٹ واپس کرو، جس کا گھر ہے وہ اس کا مقابلہ خود کرے گا۔ تو ابرہہ نے اتنا کانفیڈنس دیکھا ان کے اندر، لیکن اس نے اونٹوں کو دینے سے منع کر دیا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ اونٹ دے دیے۔ اس پر آپ کی دادا وہاں سے واپس آ گئے۔ اب اس نے اٹیک کی تیاری کی، لیکن محمود کو اٹھاتے، محمود جو تھا ان کا لیڈر، ہاتھیوں کا جو لیڈر تھا، وہ اٹھاتے تو وہ اٹھتا ہی نہیں تھا، دوسری ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے اٹھاتے تو اٹھ جاتا، کعبے کی طرف اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں، دوسری ڈائریکشن میں جانے کو تیار ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھا تو سارے ہاتھی پیچھے چلے۔ ابھی کعبے سے بہت دور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چڑیوں کو بھیجا، چڑیوں کے جھنڈ کو بھیجا، جسے ابابیل کہا جاتا ہے، جن کی بیکس میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں یعنی پیبلز تھے، چنے کے برابر کہا جاتا ہے۔ وہ جہنم میں پکے ہوئے تھے اور ٹارگیٹڈ تھے، یعنی سب پہ نام لکھا تھا کہ کس پہ پڑیں گے وہ، اور چڑیوں نے پھینکنا شروع کیے تو ایٹم بامز کی طرح اس طرح ان پر گرے کہ پوری آرمی، ہاتھی سب ایسے ہو گئے جیسے جانور جب بھوسا کھاتا ہے تو بچتا ہے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے وہ۔ یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب گرے تو ان کو ایسی اسکن پہ جا کے گرے تو ان کو ایسی اسکن ڈیسیز ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگے، اور جب تک وہ واپس اپنے یمن پہنچے تو وہ راستے میں ہی اس طرح سے ان کے جسم ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھوسے ہوں۔ یہ بھی آتا ہے قرآن میں، یہ ورڈز آئیں، اور یہ پورا انسیڈنٹ اللہ نے سورہ فیل میں ڈالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس انسیڈنٹ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پرانی بات ہے، کہیں کہیں آتا ہے کہ 40 دن پہلے کی بات ہے، الگ الگ بکس پڑھتے ہیں تو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت آپ کے دادا کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ جب آپ کو خبر ملی تو دادا دوڑے دوڑے آئے۔ آپ ان کے بہت پیارے عبداللہ کی نشانی تھے۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ یہ نام عربوں میں بالکل نیا تھا۔ آپ کی ماں نے آپ کا نام احمد رکھا، جس کی تعریف ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے بہت حمد کرنے والا یا جس کی تعریف ہو۔ آپ کے بہت سے چچا تھے، ان میں سے ابو لہب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد بہت زیادہ پریشان کیا۔ جب انہوں نے اس وقت سنا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو جو لونڈی یعنی سلیو گرل یہ خبر لائی، اس کو اشارے سے کہا کہ تم آزاد ہو۔ وہ اتنا خوش ہوئے کیونکہ آپ کے والد کے جانے کے بعد سب کو بہت غم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف اس نیکی کی وجہ سے جہنم میں کچھ راحت ملا کرے گی۔ اس کے اوپر بھی سورہ لہب نازل ہوئی۔ یہ دونوں سورہ کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں۔ جو ان کے چچا تھے ابو لہب، وہ شروع میں تو بہت اچھے تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی تھی، بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ ان کے بھائی عبداللہ کے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھے تعلقات تھے، آپ کے پڑوسی بھی تھے، یہاں تک کہ آپ کی 2 بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کی 2 بیٹوں سے ہو چکا تھا، لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنایا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو طلاق دے دے، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی بہت زیادہ پریشان کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں کھانا پک رہا ہوتا تھا تو کچرا پھینک دیتے تھے، کانٹے پھینک دیتے تھے،
اور پوری زندگی آپ کو بہت زیادہ ستایا، تو اس کا بہت برا انجام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کیا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اب عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دور گاؤں میں یعنی ولیج میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کو فریش ایئر ملے، تاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو۔ مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ بہت الگ الگ جگہ سے قبیلے آتے تھے، تو لینگویج بھی ان کی جو لینگویج تھی ان کو اس پہ بہت ناز تھا، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ان کے بچے پیدا ہوں ان کی لینگویج جو ہو وہ ڈسٹارٹ ہو، تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے فریش ایئر اور اس میں یہ جو گاؤں ہوتے تھے وہاں پہنچا دیتے تھے بچوں کو، یہ ان کے یہاں کا رواج تھا، تاکہ بچوں کی لینگویج جو ہو صحیح عربی جو ہے وہ سیکھیں اور فریش ایئر میں یہ پلے بڑھیں۔